ونصلی علی رسول الکریم۔ محترم ہمارے پیارے ساتھیوں اور محترمہ ماں بہنیں، اللہ پاک ہمارے جڑنے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہم یہاں پر جڑے ہیں کارگزاری دینے کے لیے۔ آپ کی کارگزاری جو آپ سے اللہ پاک تعلیم کے راستے سے، تعلیم کے ذریعے جو دین کی محنت لے رہا ہے، کروا رہا ہے، وہ ڈائری میں آپ اپنی جو محنت بتاتے ہیں، محنت سے مطلب آپ جس محلے میں کام کرنے یا تو تعلیم کے لیے جاتے ہیں، وہ محلہ 50 مکانات کا محلہ ہے، اور ہمارا وہاں پر پہنچ کر 100% تمام بہنوں کو جمع کرنے کا ہماری چاہت ہے، ہمارا مقصد ہے۔ تمام محلوں تمام گھروں کے بہنیں 100% ہمارے یہ دعوت پر جڑ گئی، تو کتنا مجمع بنا وہ آپ لکھ کر ہم کو دیتے ہیں، وہی ہم چاہتے بھی ہیں۔ پھر آپ کا اپنا ہفتہ واری جو یہ تعلیم کے لیے جانا ہوتا ہے، ان کو ترغیب دیتے ہوئے، فضائل سناتے ہوئے، اب تعلیم ہی کے راستے سے فضائل ان کو سنانے ہوتے ہیں، ترغیب دینی ہوتی ہے، اعمال کے فضائل کیا ہے، تو اس سے گویا اعمال کی ایک رغبت پیدا کرنا ہوتی ہے۔ اور یہ تو ہفتے میں ایک مرتبہ ہم لوگ ان کو اجتماعی طور پر جڑ کر فضائل سناتے ہیں۔ ہر گھر کی بہن اپنے گھروں میں یہ فضائل پڑھنے کا، سنانے کا طے کرے، گویا فضائل کی تعلیم اپنے گھروں میں زندہ کرے، تو روزانہ اعمال کے فضائل کانوں پر پڑھتے رہنے کی برکت سے ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور پھر گھر پورا کا پورا دھیرے دھیرے ہی صحیح اعمال پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ والوں نے فرمایا کہ گھر میں یہ گھر کی تعلیم اگر زندہ ہو جاوے اور صحیح طریقے پر یہ تعلیم وجود میں آوے، تو اس کی برکت سے گھروں میں دین زندہ ہوگا۔ عام طور سے ہم خوب سنتے ہیں کہ مردوں کی محنت کے ذریعے یا مردوں کی محنت سے دین گھر کے دروازے پر آتا ہے، دروازے تک آتا ہے، لیکن یہ تعلیم جو ہے فضائل کی تعلیم، گویا اس کے ذریعے دین کا مذاکرہ، اس کی برکت سے 100% گھروں میں اعمال کا ماحول زندہ ہوگا، اور ہر گھر کی ذمہ دار کو، مرد کو، عورت کو، اور خصوصاً عورت کو اپنے گھروں میں اعمال کا ماحول بنانا ہے، اعمال کی فضا، اور اس میں بھی نماز ہے جو اللہ پاک کا سب سے بڑا حکم ہے۔ دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ دین میں 5 لائن کے اعمال ہے، 5 شعبے ہیں، ایمانیات ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، اور اخلاق ہے۔ اس میں عبادات کے لائن کا جو دین ہے، اس میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے۔ ایمان والوں کے اوپر سب سے پہلے اللہ پاک نے دن رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے، اور سب سے پہلے میدان محشر میں قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا، اور یہاں تک کہ جو نماز صحیح پڑھ کر جائے گا
اس کے باقی اعمال گویا پوری زندگی صحیح ہوگی. تو یہ اتنا بڑا بنیادی عمل ہے کہ نماز کے صحیح ہونے پر زندگی صحیح ہوگی اور کل کا آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو یہ تعلیم کے راستے سے فضائل نماز میں سے ہمارا پڑھنا ہوا تو نماز کے کتنے نفع ہیں اور نماز کے چھوڑنے پر کتنا بڑا نقصان ہے. یہ تو اللہ پاک کا سب سے پہلے نمبر کا حق ہے. ہماری زندگی عبادت کے لیے ہے اور عبادت میں سب سے بڑا عمل وہ نماز ہے جو اطاعت ہے. ایمان کا مقتضا ایمانی زندگی ہے اور ایمانی زندگی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا ایمانی زندگی ہے. اور یہ نماز کے راستے سے ہماری زندگی میں اطاعت آئے گی اور اطاعت پر ہدایت کا مدار ہے. اور پھر نماز یہ ہر فحش اور برائی سے نمازی کو روکتی ہے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. نہیں اچھا تو ان کو تو وہاں پر سوئچ آن کیے ہوئی ان لوگوں نے. بہت اچھا. تو اسی ذہن سے اس وجہ سے ہمارے جہاں پر تعلیم ہم کرنے جا رہے ہیں ہمارا پہلی فکر یہ کہ 100% بہنیں جمع ہو اور آنے والے اور جڑنے والی بہنیں دھیرے دھیرے ہی صحیح اپنے گھروں میں گھر کی تعلیم زندہ کرے کہ اس کی برکت سے گھروں میں دین زندہ ہوگا. یہ اصل مقصود ہے. تو ہم یہ خاص کر آپ کی ڈائری میں دیکھتے ہیں کہ آپ کون سے محلے میں تعلیم کے لیے جا رہی ہے, وہ محلے میں کتنے مکانات ہیں. ماشاءاللہ خوشی ہوئی. کل کا بھی حلقے میں ہم لوگ گئے اور آپ کے یہ حلقے میں بھی ڈائری میں پہلے صفحے پر, پہلے پتے پر, پہلے پیج پر آپ اپنی جماعت کے نام لکھتے ہیں, برابر ہے. پھر اس کے بعد نیچے یا تو دوسرے پتے پر, دوسرے پیج اور صفحے پر آپ کون سے محلے میں کتنے مکانات پر یہ تعلیم کے لیے جا رہی ہے, تو مکانات کی تعداد کتنی ہے. اور پھر آگے ماشاءاللہ یہاں پر بھی اور وہاں بھی ہم نے دیکھا حلقہ 5 کی دورو حلقوں میں یہ 50 مکان ہے تو ایک مکان میں تو کم سے کم 2 بہنیں تو ہو سکتی ہے. تو 50 مکان میں گویا 100 بہنیں بنتی ہے. بہنوں کی تعداد, بالغ بہنوں کی تعداد یا بہنوں کی تعداد 100 ہے. اب 100 کے سامنے 100 آنی چاہیے, لیکن آج ہم آپ کی ڈائریاں دیکھتے ہیں ایک وقت سے 15 آئی, 20 آئی, 25 آئی, بہت تو 25 آئی, اور کتنی ڈائریوں میں تو 10-15 ہی ہے. اب کارگزاری تو اول نمبر پر سنت والا عمل ہے, بڑا اہم عمل ہے. نبیوں کی سنت والا عمل, خلفائے راشدین کی سنت والا عمل. تو مجھے ہر ایک کو یہ دھیان ہو کہ کارگزاری والا عمل ہے, لاؤ میں اس عمل میں شریک ہوں, جڑوں, تاکہ سنت پر میرا عمل ہو, سنت کا نور ملے, سنت پر اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو کہ یہ میری آخرت کی کمائی ہے. ایمان والا مسلمان اپنی آخرت کو بنانے آیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. ہمارا مقصود دنیا نہیں ہے, ہمارا مقصود, ہماری منزل اللہ کی ذات ہے, اللہ کی رضا ہے اور آخرت ہے, جو اصل زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی کا ایک ہم کو چانس ملا ہے, اور یہ چانس کو غنیمت سمجھ کر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے, آخرت کو بناتے ہوئے, آخرت کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارنا یہ عقل مندی ہے. اللہ پاک نے بھی انہیں عقل مند فرمایا. تو
کارگزاری سے کام پر نظر ہوتی ہے. آپ اپنی ڈائری میں اس کو لکھتے ہیں، آپ کے سامنے آپ کے پاس اپنی ڈائری ہے، تو حق تو یہ کہ ہماری نظر پہ ہوئے کہ 100 بہنیں ہیں، اس میں 15-20 آ رہی ہے. آدمی کو اپنا حال اور اپنا کام دیکھتے ہوئے اگر اترتا ہوا ہے، کمزور ہے، تو دکھنا چاہیے. تو میں ابھی ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کو یہاں سے اس طریقے پر رہبری مل رہی ہے کارگزاری والے یہ جوڑ سے، اور آپ کا اپنے اندر یہ شوق سے، یہ جذبے سے کہ اس سنت والا عمل کی مجھے توفیق ہوئی، میرا سنت پر عمل ہوگا، مجھے اس کا نور ملے گا، اس پر جو اجر و ثواب ہے اس کا میں حقدار بنوں گی، میرے آخر کی ایک پراپرٹی، ایک پونجی بنے گی. اور پھر کارگزاری سے میرے کام پر میری نظر ہوگی، بڑھ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور اتر رہا ہے تو مجھے دکھے گا، اور پھر اس حساب سے مجھے فکر لگے گی، اور فکر سے پھر میرا اپنے طور پر محنت میں کسی درجے میں ہی بڑھنا ہوگا. تو ایک بات یہ ہوئی اتنا قریب تو یہ آپ کو اپنی اپنے خود کی ڈائری سے کارگزاری دیکھنا ہے، لینا اپنے خود ہی سے، اور پھر اس پر ہمیں فکر پیدا کرنا ہو. اصل یہ کام فکر پر ہے. جیسے ہمارے مولوی بہن صاحب سے ہم یہ سنتے ہیں کہ اس کام میں ہر چلنے والے کو، کام کرنے والے کو پوچھ کر چلنا ہو، کہ اس کی ہمیں علم نہیں ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہو، معلوم کرنا ہو، اور پھر ہمیں معلوم ہوا تو اب سمجھ کر کرنا ہو. یہ کام الگ تب تو ہے نہیں، یہ کام آنکھیں بند کرتے ہوئے کرنے کا کام تو ہے نہیں. اللہ پاک کا بڑا مکرم کام ہے، بڑا معدب کام ہے، بڑا محبوب کام ہے، اور ہمیں یہ کام امانت کے طور پر دیا ہے. اور امانت کا پہلے نمبر پر حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے کام کریں. اگر حفاظت کرنے کا ہمارا دھیان نہیں ہوا، سوچ نہیں ہوا، تو بے خبری میں، بے خیالی میں ہم سے یہ کام کو نقصان ہوگا. تو مجھے میں کہ امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو میں جیسے ہم کو کہا گیا ہے اس مطابق میں کروں. چنانچہ کارگزاری سے یہی بات مطلوب ہے کہ آپ کو جو کہا تھا ہوا، کتنا ہوا، کیسا ہوا، یہ اصل کارگزاری سے دیکھنا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی خود کی کارگزاری لے لیں. اگر ہم نے اپنے خود کی زندگی کا حساب اور گویا کارگزاری لیتے ہوئے چلیں گے تو کل کا حساب بھی ہمارا آسان ہوتا جاوے گا. اور آج ہماری جو کام ہے اس میں ہمیں اللہ پاک کی طرف سے سوجے گا، رہبری ہوگی، مجھے اس کو اس طرح پر کرنا ہو. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی توفیق ہی سے ہمارے ہاتھ اٹھیں گے کہ کرنا اللہ کرے گا تو ہی ہوگا. میری بس کی میں کوشش کروں، لیکن کوشش صحیح کرتے ہوئے میں چلوں. تو اس حساب سے ہم کو اپنے خود ہی سے اس محنت میں یہ ذہن سے، یہ فکر سے ہمیں چلنا ہو. معاف کیجیے، برا نہیں لگانا، باقی ڈائریاں دیکھتے تو میرا چشمہ تو یہ کہ چلتی کا نام گاری کرتے ہوئے چلا جا رہا. لکھنا کو لکھ رہے ہیں، کوئی انگلش میں لکھ رہا ہے، کوئی کیا معلوم کون سے انداز سے لکھ رہا ہے. تو آپ کا ایسے آپ کو کھوٹا نہیں لگانا، برا بھی نہیں لگانا، لیکن میں اس طرح کے پر تھوڑا سا آپ کو دھیان رہبری کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے خود کو یہ کام کو سنبھالے کرنے کا اس کا حق ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، بہت سنجیدگی سے کرنا. یہ کام شوق سے کرنے کا، مزے سے کرنے کا کام نہیں ہے. میرے ذمے اس کی ذمہ داری ہے. اللہ پاک نے ہر مسلمان مرد عورت پر
دو ذمہ داریاں رکھی ہے. یہ دنیا ہی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور ہم کو ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے. اور اس میں بھی خاص کر بڑی جو بنیادی ذمہ داری ہے ایمانی زندگی گزارنا یعنی دین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ایک نمبر کی ذمہ داری جس کو قرآن کریم نے صاف صاف فرمایا آپ کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت اللہ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ کے تعلق اور اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اس کو زندگی گزارنا. اللہ کے احکام ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں. کرنے کے کام جتنے ہیں اللہ پاک نے دین میں 2 لائن کے احکام رکھے ہیں، کرنے کے بچنے کے. کرنے کے جو احکام ہیں نماز ہے، روزہ ہے، صاحب مال کے اوپر زکوٰۃ، حج ہے اور سچائی کے ساتھ. بہت یعنی آپ اچھا سمجھ رہے ہیں کہ کرنے کے کاموں کو ہم کریں گے تو اس کو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. اور جن کاموں سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا، غیبت سے روکا، رشوت سے روکا، بے حیائی بے پردگی سے روکا، تو یہ جتنے بھی نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی اللہ کے احکام ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. تو پھر پوری طور پر کرنے کے کام کو اچھی طریقے پر کرتے ہوئے اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے پوری طور پر بچتے ہوئے زندگی گزارنا، پورے دین کے مطابق زندگی گزارنا. اور اس پر اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ وہ سکون، عزت، خوشحالی کی زندگی اور کل کو قبر، حشر، پل صراط آسان فرما کر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرنے کا. اور قرآن کریم اس بات کو فرماتا ہے کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب ہے. تو ہمیشہ کی اصل کامیابی آخرت کی ہے کہ جس کے بعد ناکامی کا نام و نشان نہیں. تو یہ دین پر پوری طور پر کامیاب، پوری طور پر دنیا میں بھی ساری نعمتیں اور کل کی ہمیشہ کی جو اصل کامیابی وہ ہم کو ملے گی. لیکن کرنے کے کام کچھ کیے، کچھ نہیں کیے، بچنے کے کاموں سے کچھ بچے، کچھ کاموں سے نہیں بچے، تو یہ ادھورا دین ہوا. اور ادھورا دین پر قرآن کریم فرما رہا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں ہی سے اپنی مصیبت کو یعنی لیا ہے، چنانچہ یہاں بھی نقصان ہوگا اور کل کو بھی اس مطابق نقصان ہوگا. تو ہمیں اپنے خود کو اس مطابق برابر آنکھیں کھولے ہوئے دھیان کے ساتھ یعنی اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اس کی یہ فکر ہم کو ملے، اس کے لیے محنت میں اللہ پاک نے ہمیں لگایا ہے. یہ محنت جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ پاک کی طرف سے ہر مسلمان مرد عورت پر 2 ذمہ داریاں ہیں، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا اور دین کے مددگار ہو کر زندگی گزارنا. یہاں تک کہ قرآن کریم نے الگ سے ہی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. تو گویا اللہ نے حکم دیا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا اب اللہ والوں سے سن کر کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ دوسرے نمبر کی ذمہ داری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا جو شرف ہم کو ملا ہے اور اس میں ہمیں ایمان ملا اور ایمان کی محنت ملی ہے. چنانچہ ایمان کے ساتھ، ہمارے ایمان کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی کے ایمان کے ساتھ ایمان کی محنت چپکی ہوئی ہے. ایمان اور ایمان کی محنت ہے. تو ایمان کی محنت کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں تو اس محنت کو صحیح طریقے پر ہم سنبھالے کریں، اچھی طریقے پر کرنے کی پوری فکر کرتے ہوئے کام کریں تو اتنا ہی ایمان کے اندر ہماری مضبوطی اللہ پاک فرماوے گا. تو اس حساب سے ہمیں اپنے خود کو تھوڑا سا فکر میں اور تھوڑا دھیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو چلانا ہے. بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے ہمیں پسند فرمایا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے. تو اللہ پاک ہم سے کام لینا کروانا چاہ رہا ہے اور ہمیں پھر جیسے
میں نے عرض کیا ابھی آگے کہ امانت ہے تو امانت داری سے اس کام کو کرنا، خوب اہمیت اس کو ہمیں اپنے دلوں پہ لینا ہو۔ اب ہمارے اپنے مسجد کے ذمہ دار ہمیں جہاں جہاں جس طریقے پر مشورہ کرتے ہوئے جو ذمہ داری دیتے ہیں، وہ ہر بہن ذمہ داری کو اچھی طریقے پر نبھانے کی فکر کرے۔ عام طور سے دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے، ہم اس کو پہلے ہی شروع ہی اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس وقت چونکہ اس کام کو ہم یعنی پہلے کبھی کیے نہیں ہیں، سیکھے نہیں ہیں، تو شروع میں وہ کام میں 19-20 ہوتا ہے، لیکن ہم ہمت نہیں ہارتے، ہم برابر اپنا دماغ لگاتے ہیں، اپنے فکر لگاتے ہیں، اور دھیرے دھیرے صحیح اس کو ہم صحیح کرتے ہوئے کرتے ہیں، تو صحیح کرتے کرتے کرنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس مطابق اس کام میں بھی ہمیں بار بار رہبری کی جاتی ہے، اور ہمیں اپنے پرانے اپنے مردوں کے ذریعے ہمارے جو ذمہ دار کام کرنے میں پرانے ہیں ان سے بھی ہم معلوم کرتے ہوئے سیکھیں، دھیرے دھیرے اس کو صحیح کرتے ہوئے چلیں۔ وہ ایک فکر کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کام کو یعنی کرنے پر پڑیں گے تو اللہ پاک ہی پھر ہمیں سنبھالا دے دے گا۔ جو اپنے آپ کو سنبھالتا ہے اللہ پاک کا سنبھالا اس کو ملتا ہے۔ تو میں ابھی ایک بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے اس کام کو کرنا ہے۔ جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے ہمیں اپنی خود کی سعادت اور خوش قسمتی سمجھنا ہو کہ اللہ پاک اپنا پیارا مبارک کام جس کا میں حقدار بھی نہیں ہوں، اس کا میرے اندر کوئی کرنے کا کوئی اہلیت بھی نہیں ہے، اور مجھ سے کام کروانا چاہ رہا تو میں خوشی سے اور فکر کے ساتھ اس کام کو میں کروں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کروں، تو پھر آدمی صحیح طریقے پر اس کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کام کرے گا۔ ہمارے مولانا بہن صاحب سے میں ایک بات سنی کہ اس کام کے جو مقصد ہے یا اس کام کے جو بھی عمل ہے اس کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کریں تو کام کر رہے ہیں، اور اگر مقصد ہی سامنے نہیں ہو تو یہ کھیل ہو جاوے، یہ سرسری لیتے ہوئے کرنا ہو جاوے، پھر بے خبری میں بھی یا تو پھر اپنے اس طرح کو سرسری لیتے ہوئے کرنے کے نتیجے میں صحیح طریقے پر ہم کام نہیں کریں گے۔ تو کام کو کرنا، صحیح کرنا، پورا کرنا، اس سے ایک نتیجہ بھی ملے گا اور اللہ پاک وہاں اس کو قبول فرماوے گا، اس کا حقیقی اور اصل اور بڑا بدلہ تو آخر میں ملے گا، اور آج اس کا اثر دکھے گا۔ اس کا اثر میں سب سے پہلے میں نے میری اپنی خود ہی کی نیت اس کام سے اپنی خود کی اصلاح کی نیت کی ہے، میں اپنی خود ہی کے لیے کام کو کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوگی، میری زندگی میں سب سے پہلے اللہ کی محبت آنا شروع ہوگی، اللہ کا ڈر آنا شروع ہوگا، اللہ کے یقین آنا شروع ہوگا، اللہ کی محبت میں اس کے احکام کی طرف میرا بہت ہی میلان ہوگا، اس کے احکام کو ہر حال میں آگے بڑھ کر اہتمام کے ساتھ میں اس کو کروں، اس کے منع کرنے باتوں سے میں اپنے آپ کو ہر حال میں روکنے والا بنوں گا، تو گویا یہ میرے اندر ایمان آ رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کا تعلق ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری ہے۔ اللہ کا تعلق محبت کا، اللہ کا تعلق ڈر کا، اللہ کا تعلق یقین کا، تو محبت ہی ہمیں اللہ کے احکام پر کھڑا کرے گی، اور ڈر جو ہے اللہ کی منع کردہ باتوں سے ہم کو روکے گی، اور اللہ بڑی قدرت والا، بڑی طاقت والا، زمین و آسمان اس نے بنایا ہے، اور جو کچھ وہ چاہے وہ کر سکتا ہے، تو یہ ہمارے دلوں میں اس بات کو بیٹھتا جائے گا تو دنیا کی سب بڑی سے بڑی طاقت اس کی چھوٹی لگے گی، اللہ کی طاقت بڑی، اور اس کا پھر ہمیں یعنی اللہ سے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہوگا۔ چھوٹا مسئلہ بھی ہمارا اپنا ذاتی کھڑا ہوا، اپنا فیملی کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو ہم فوراً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے یا نمک کی بھی ضرورت ہو تو آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پر اللہ ہی کو کہو، تو ہمارا مول کر اللہ کی طرف یعنی رجوع ہونا ہوگا۔ تو گویا
ہم پھر یہ دنیا کی شکلوں کے اوپر ہمارا اثر نہیں ہوگا، ہم اس سے مستقری ہوں گے اور اللہ کے ہر حال میں محتاج بنیں گے. اور اللہ راضی ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی احکام کو پورا کرنے وقت کی پابندی کے ساتھ، اور اس میں سب سے پہلا نماز اللہ کا حکم ہے، اور نماز کو اللہ کے دھیان کے ساتھ اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کی رضامندی کے جذبے کے ساتھ کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے جذبے سے ہمارا کرنا ہوگا. تو صحیح طریقے پر ہماری زندگی چاہے دھیرے دھیرے ہی صحیح طریقے پر زندگی ہماری ہم گزارنے والے بنیں گے. تو یہ کام سے سب سے پہلے میرے اوپر اثر ہوا، اور ساتھ ساتھ ہمارا ماحول بھی اچھا بنتا جائے گا، ماحول دیندار بنتا جائے گا. ہر گھر میں یہ تعلیم داخل ہوگی، اور تعلیم کو صحیح طریقے پر کرنے والا وہ گھر بنا تو ضرور اللہ والوں کی بات ہے اس تعلیم کی برکت سے گھروں میں یعنی دین زندہ ہوگا، 100% نماز زندہ ہوگی. اور ہر عورت کو، گھر کی ہر ذمہ دار بہن کو اس کی ایک فکر کرنا ہو کہ میں میرے گھر میں 100% نماز زندہ کروں. 7 سال کی عمر کے بچے سے لے کر بڑی عمر والا میرے گھر میں یعنی نماز کا پابند ہونا چاہیے. تو گھر بھی نماز والا بنے گا، اور پھر یعنی مسجد میں بھی آباد ہونا شروع ہوگی. اور ساتھ ساتھ پھر ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ زندہ ہوگے. اور تعلیم کو اگر صحیح طریقے پر گھر والوں نے یا تو تعلیم گھروں میں صحیح طریقے پر وجود میں آئی، تعلیم وقتی پابندی کے ساتھ، اور یوں تو 1.5 گھنٹے کی تعلیم آج ہی دنوں میں ہم نے بزرگوں سے سنا، لیکن ہم کمزور ہیں اور ہم دنیا میں بہت ہی مشہور ہو گئے، اور دنیا میں ہمیں ایک یا دوسرے طرح سے پھانس دیا. تو ہم کمزوروں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ والوں نے فرمایا کہ آدھا گھنٹے کی کم سے کم ہمارے گھروں میں گھر کی تعلیم ہو. تو وقت کا گھر کی تعلیم کے لیے وقت کا تعین کرنا ہو، اور ہمارا پورا گھر یہ تعلیم میں گویا شریک ہو. تو وہ وقت ہمیں دیکھنا رہے گا کہ یہ وقت میں صبح میں گھر کی تعلیم کروں کہ دوپہر کو کروں کہ بعد عشاء کے کروں. تو اس مطابق اب ہمارے گھروں میں 10 ممبر ہیں، تو 10 گھر کی تعلیم میں جڑتے ہیں. کبھی کبھار 19-20 ہو جاوے، لیکن عام طور سے ہمارے گھر کے تمام، ہمارا شوہر ہے، ہمارا بیٹا بیٹی ہے، جو یہاں تک کہ آگے تو بزرگوں سے یہ بھی خوب کہا جاتا تھا کہ دودھ پلانے والی بہن اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو اپنے گود میں لیتے ہوئے تعلیم میں بیٹھے، اور تعلیم کے لیے ایک بچھانا ہو، اور اس پر ہمارا اہتمام کے ساتھ بیٹھنا ہو. ہماری بہنیں جو بھی ہے چاہے اپنے گھروں کے اندر کے کمرے میں ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ماتھا ڈھکا ہوا ہو، ادب سے ہم بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے کپڑے صحیح ٹھیک کرتے. تو اس کی ہمیں ایک احترام کرنا، ادب کرنا تعلیم ہے. تو تعلیم کرنا، صحیح کرنا، پوری طور پر کرنا، اس کو خوب اہمیت دیتے ہوئے اہتمام کے ساتھ کرنا، تب جا کر اس کا اثر ہوگا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آدھا گھنٹے کی تعلیم، اب آدھا گھنٹے کی تعلیم میں 2-3 ہماری 7 کتابیں ہیں. عقائد الصحابہ ہے، فضائل نماز ہے، فضائل ذکر ہے، فضائل تبلیغ ہے، فضائل قرآن ہے، فضائل صدقات ہے، اور مسلمانوں کا پسری کا علاج ہے. اور ماہ مبارک میں یہ 8ویں، اور حج کے زمانے میں یہ پھر 8ویں. تو 7 اور یہ دنوں کے اعتبار سے 8ویں یا تو اس طرح پر. تو ہم 8 یا 7 کتابوں میں تھوڑا پڑھتے ہوئے تو کتنا وقت ہو جائے، لیکن کم سے کم یوں شروع کریں کہ پہلے 3 یا 2 کتابوں میں سے 10 منٹ مجھے پڑھنا ہے. تعلیم کو بھی ہم نے آگے دور میں خوب بار کہا، حدیث مبارکہ کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھا جاوے، صاف پڑھا جاوے، ٹھہر کر پڑھا جاوے، اور فائدہ 1 مرتبہ پڑھنا، لیکن اس کو بھی صاف ٹھہر کر پڑھنا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے گویا تعلیم کرنا. ہم تعلیم کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور وہ بیٹھے ہوئے سننے والے سن رہے ہیں. پڑھنا سننا ہوا، ذہنوں میں بٹھاتے ہوئے سمجھتے ہوئے سننا، یہ گویا اس وجہ سے تعلیم صحیح طریقے پر کرنا. اور پھر 6 صفات ہے، تو ہمیں جیسے کہا جا رہا ہے اس مطابق ہمیں ایک فکر میں لینا ہو، اور اس طریقے پر ہم تعلیم کریں، اور اس کے ساتھ ہمارے خالی وقتوں میں، رات میں یا ہمارے خالی وقتوں میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اللہ توفیق دے تو تہجد کے وقت اٹھے تو بہت بڑی بات ہے کہ تہجد کے وقت کی نماز تو اوپر ہی جاتی ہے اور اللہ پاک سامنے سے قبول کرنے کا اعلان فرماتا ہے. باقی اگر ہمارا کوئی وجہ سے اس کا اہتمام نہیں ہے تو دن رات میں کوئی خالی وقت ہمارا جو سہولت کا وقت، آسانی کا وقت ہے، صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھ کر اے اللہ تیری توفیق سے یہ محلے میں ایک وقت سے تعلیم کو جا رہی ہوں اور وہاں پر 100 بہنیں ہیں اور ابھی 10-15 بہنیں جڑ رہی ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں کو اپنی طرف بتو. اب اللہ پاک سے دعاؤں کرنا ہو اور ساتھ ساتھ موقع ڈھونڈنا ہو، تدبیر لگانی ہو. یہ بہن تو عام طور سے یا نہیں پہنچ رہی، میں اس کو لاؤ کوئی موقع پر چائے کی دکان پر اس کو بلاؤں اور اس کو پیار اور ہمدردی اور بڑی محبت کے ساتھ اور نرمی سے اس کے رفع بتلاتے ہوئے میں اس کو ترغیب دوں کہ کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ آپ جوئیں، اور اس سے پھر ساتھ ساتھ اپنے گھروں میں یعنی گھر کی تعلیم زندہ کرے. گویا آدمی اپنی اس کام کی قدر کرے اور اس کو اپنی بس کی کوشش کرے، اس کے لیے اپنی تدبیر لگاوے، تو واقعی ہم نے اللہ پاک کی یہ جو ہمیں توفیق ہوئی ہے اور یہ انتخاب ہوا ہے اس کی ہم نے قدر کی. اور اللہ پاک اپنے بندوں کی قدر جو اس کا قدر کرتا ہے اور اس طرح کرتا ہے تو چھوٹے کو بھی اللہ پاک بہت سراہتا ہے. تو ہمیں پھر اللہ پاک اس میں اور آگے بڑھائے گا، اور صحیح طریقے پر ہم نے کام کیا ہے تو دھیرے دھیرے صحیح اور اچھی طریقے پر ہم کام کرنے پر پڑیں گے. تو بہرحال کارگزاری کا یہ ہمارا جور ہے. اصل ہم اس میں خاص کر یہ دیکھتے ہیں 100 بہنیں ہیں تو اس کے سامنے یہ ڈائری میں کتنی بہنیں جڑ رہی بتایا جا رہا ہے، اور گھروں کی تعلیم کتنی ہے اور 6 صفات کے ساتھ کتنی ہے، تو 8 تو گویا کوئی بڑھنا وغیرہ ہو ہی نہیں رہا، یا پھر آپ کی اپنی نظر بھی اس پر ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے معاف جو بولا نہیں لگانا، لیکن ایک کھیل ہو جا رہا، سر سے لیتے ہوئے کیا جا رہا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی. اور میں تو میری زندگی سے میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے آج سے 40 سال پہلے جو میں دیکھ رہا ہوں، ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کہو کہ اتنا جو فرق ہو رہا اور ترقی ہو رہی، تو کیا یہ ترقی نہیں ہے؟ ترقی ضرور کہیں گے ظاہراً، باقی اندرون کتنی حقیقت پیدا ہو رہی وہ تو اللہ جانے. آپ اپنے خود سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میری زندگی پر اس کا کتنا اثر ہو رہا ہے. آیا عمومی طور پر آج ہمارے پورے گودرے میں ہماری اپنی گنتی کے مطابق آپ لوگوں کی جو دائریاں اور ہمارے جو ساتھیوں کی جو کل تعداد گھروں کی کتنی ہے جو بتاتے ہیں، تو 6000 جیسے مکانات میں گھر کی تعلیم زندہ ہوئی. ہمارے پورے گودرے میں 14000 سمجھو کے مکانات ہے. ایک ذرا کچا اندازہ کہہ رہا ہوں، اس میں سے 6000 گھروں میں گھر کی تعلیم ابھی ہماری اپنی آپ لوگوں سے ملی ہوئی کارگزاری سے میں کہہ رہا ہوں 6000. تو میں موقع پر میرا سوچ بنتا ہے کہ 6000 کی تعلیم کا کوئی اثر کیوں نہیں دکھ رہا. تو اس میں میں اپنے خود ایک بات ہوں، تعلیم صحیح کرنا، پوری اچھی طرح پر کرنا، اس کو اہمیت دیتے ہوئے کرنا. جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، یہ تو دعویٰ ہے اللہ پاک کا، اور ایک طرح سے قرآن کا ایک اعلان ہے.
کہ نمازی کو ہر بری بات سے، ہر فحش سے روکتی ہے۔ نماز پڑھنے والا جھوٹ بھولے سے بھی نہیں بول سکتا، نظر بھولے سے بھی غلط نہیں اٹھا سکتا، تو اس کے اندر یہ خوبی اور یہ خصوصیت پیدا ہونی چاہیے۔ تو پھر ہم کہیں گے نماز ہماری بگڑی پڑی ہے، بگڑی ہوئی کوئی بھی محنت ہے یا بہت محنت جو بگڑی ہوئی، اس سے نتیجہ تو صاف تو نہیں آئے گا۔ تو اس حساب سے آپ کو میں پکڑ دکڑ نہیں کر رہا ہوں، اللہ گواہ ہے۔ میرا اتنا ہے کچھ ہم لوگوں کو ماتھا دکھے، کچھ ہمیں کوئی فکر لگے، ہماری آنکھیں یہ مطابق دیکھے، اگر صحیح دیکھیں گے، صحیح سوچ ہم سوچیں گے تو دوسری جو سوچ دنیا کی جو چڑھ بیٹھی ہے وہ سوچ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے، وہ سوچ نیچے جائے گی۔ اور اگر یہ سوچ کو ہم نے اچھی سوچ نہیں بنایا تو یہ ماتھے دنیا کی سوچ چڑھے گی، دنیا کی فکر ہمارے اپنے دل و دماغ پر غالب ہو جائے گی، اور یہ محنت سے ہمارا بدنا مطلوب ہے، اور بدنا ہمارے دل کا رخ یہ مخلوق سے، یہ دنیا سے ہٹ کر اللہ کی طرف آنا شروع ہو، اور ہماری فکر دنیا کی جو ہے وہ اتر کر دعوت کی فکر پیدا ہو۔ یہ کام کا نچوڑ میں کہہ رہا ہوں۔ اب آئے دن ہم دھیرے دھیرے تھوڑا رتی برابر ذرہ برابر بھی اس مطابق ہمارے اندر اس کا ترقی، اس کی بڑھوتری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ تو اس حساب سے اگر اس کام کو اس بنیاد پر اور اس ذہن سے اور اس فکر سے اگر ہم دھیرے دھیرے ہی صحیح چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اللہ پاک کا سنبھالا مل جائے گا، اللہ پاک کی مدد ہوگی، اللہ پاک کی رہبری ہوگی۔ تو آپ سے ہم اتنا درخواست کرتے ہیں کہ آپ کی ڈائریوں سے ہم کارگزاری لیتے ہیں، اور کارگزاری دیکھ کر کارگزاری لیتے ہوئے آپ کی ایک تھوڑی تھوڑی دھیرے دھیرے رہبری کرتے ہیں۔ رہبری آپ کی خیرخواہی کے حق میں ہے، آپ ہمارے ہیں، ہم آپ کے ہیں، ہمارا کوئی اور غرض اور کوئی سوچ نہیں ہے۔ باقی اگر ہم نے اپنے کام کی قدر کی تو انشاءاللہ اللہ پاک بڑا قدردان ہے، اللہ پاک اس کام سے ہمیں بڑا چمکائے گا، دنیا میں بھی خوشحالی عطا فرماوے گا، چین و سکون عزت عطا فرماوے گا، کاموں کو بناتا جاوے گا، برکتوں کو اتارتا جائے گا، رحمتوں میں لیتا جاوے گا۔ اور اصل مسئلہ میرا ہمارا آخرت کا ہے۔ ایک صحابی اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر جیتے تھے، ہمیں ان کی نقش قدم پر چلنا ہے، ہمارا بھی مقصد، ہماری بھی منزل اللہ کی ذات ہے اور آخرت ہے، اور اس میں اپنے موڑنے کے لیے محنت ہے۔ اگر محنت کرتے ہوں تو پھر ہم اپنے دنیا ہی میں کودتے پھاندتے ہوں اور دنیا میں آگے بڑھتے ہوں تو یہ درست نہیں ہوا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا، یہ کام کرنے والے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئے دن اپنی دنیا کو کم کرے، دنیا کو لات نہیں مارنا، دنیا کو چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کو چھوڑنا رہبانیت یہ تو بنا ہی بنا ہے، باقی دنیا میں دھیرے دھیرے نیچے جاویں اور آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے یہ آگے بڑھے۔ تو یہ ہمارا اپنا دھیرے دھیرے اس طرح سوچ بنے کہ میں دھیرے دھیرے ہی صحیح میرا میلان اور میری فکر یہ آخرت کی بنتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ میں نے یہ اللہ پاک کی یہ بڑی نعمت عظمیٰ کہتے، بڑی اونچی نعمت ہے، اس کی میں نے قدر کی، اس کا میں نے پھر حفاظت کی فکر کی، اور پھر میں نے اپنی محنت کو اس رخ پر اور اس سڑک پر کرنے کی میں نے اپنے طور پر کوشش کی، اپنے بس کی کوشش کی، اور پھر چاہے اس میں 19 ہوا تب بھی جا کر اللہ پاک بندوں سب کو بہت نوازنا چاہتا ہے، تو یعنی بگڑے ہوئے کو بھی اچھا گنتا ہے جی۔ اور پھر ہمیں اپنی بس کی کوشش کرنا ہو اور پھر اللہ پاک سے اس کو قبول کروانے کو، اور جو ہمارے اپنے محلے میں جو محکم کر رہے ہیں تو نتیجہ اللہ پاک سے مانگنا ہو، گویا دعاؤں کے ساتھ ہم اس کام کو کر رہے ہوں۔ جیسے آگے دور میں بزرگوں سے ہم سنے ہیں کہ محنت تو 1 تولہ کریں گے لیکن 9 تولہ 10 تولہ ہم یہ دعائیں کریں گے۔ آج دعاؤں کا، حالانکہ دعا عین ایمان ہے، اور دعاؤں میں ہمارا جی خوب لگے، جی نہیں لگتا لگاوے، طبیعت نہیں چلتی چلاوے، یہ تو نفس تو ہمارا اپنا دشمن ہے، وہ تیار نہیں ہوگا۔
لیکن ہم اپنے آپ کو ذرا سا ہمت باندھتے ہوئے، ذرا طبیعت کو آمادہ کرتے ہوئے، اللہ پاک نے کیا کام میرے ہاتھوں پر کروایا ہے، لاؤ میں اس کو پکڑوں، ایسا مضبوط پکڑوں کہ کوئی کے چھڑانے سے نہ چھوڑے، اور میں اس کام کو کرتے ہوئے زندگی گزاروں۔ تو جس کام کو کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، امید ہے کہ اس کام کو کرتے کرتے اللہ پاک بلاوے گا، گویا میٹھی موت مرنا نصیب ہوگی۔ اگر ہم اس کام کی قدر کریں گے تو اس طرح پر ہوگا۔ اور پھر اگر اللہ نہ کرے اللہ آپ مجھے ہم سب کو بچاوے، ایک ایک کام کرنے والوں کو بچاوے، کہ اس نے اگر سر سے ہی لیتے ہوئے کیا تو خطرہ اس بات کا ضرور ہے کہ اللہ پاک کا بڑا مبارک کام ہے اور ہمارے ہاتھوں سے نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اللہ پاک اپنے کام کا نقصان کرنا ہونا تھوڑا چاہے گا۔ تو مجھے ہمیں ایک ڈر ہو کہ کہیں اٹھا نہ لیا جاؤں، کہیں یہ کام میرے سے چھین نہ لیا جاوے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بھی نعمت اللہ پاک اپنے بندے کو دے اور اسے چھین لے، اس سے بری اور کوئی بات نہیں، وہ کہیں کا نہیں رہے۔ تو یہ تو مبارک کام ہے، بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر ہم نے اس کو ایسے ہی کیا اور اس کی فکر نہیں کیا، اس کو اپنی بس کی کوشش کرتے ہوئے سنبھالتے ہوئے نہیں کیا، تو پھر خطرہ اس بات کا ہے کہ ناقدروں میں شمار ہو جاوے، اس کام سے محروم۔ اللہ بچاوے۔ تو مجھے کو یہ ڈر ہو کہ ہم اس کی خوب قدر کر رہے ہوں۔ قدر کرنے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اچھی طریقے پر کرنے کی پوری اپنی بس کی کوشش کریں۔ اب ہمارے اپنے یعنی کام کرنے میں 2 بجے سے 3 بجے ہم بہنوں کو جو بھی جس گھر میں بھی جاتے ہیں تو ہم ان کو وہاں پر یعنی دعوت دیتے ہیں۔ اب ہمیں 2 بجے سے پہلے 5-10 منٹ بھی پہلے تھوڑا سا ہمیں زیادہ قربانی دینی ہے، تو ہم اپنے گھروں سے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز زیادہ کی پڑھیں گے، اور اللہ پاک سے کہ اللہ تیری توفیق سے میں اس تیرے کام کے لیے جا رہی ہوں، میں تو بہت کمزور ہوں، اے اللہ تیری تو مجھے میری رہبری فرما، میری مدد فرما۔ 2 جملوں کی دعا، بہت لمبی چوڑی دعا تو بہت اپنی انفرادی طور پر رات کو اٹھ کر مانگنا 2-3 گھنٹے کی، کوئی روکتا نہیں۔ باقی مختصر ابھی تو کام کرنا ہے، تو جانے سے پہلے ہم یہ مطابق دعا کا خاص اہتمام کریں۔ ہم اپنے مردوں کو بھی کہتے ہیں دیکھو آپ گشتوں میں جا رہے ہو یا ملاقاتوں میں جا رہے ہو تو پہلے اللہ پاک سے مختصر ہی صحیح دعا کرو، اللہ ہم کمزور ہیں، تیری توفیق سے ہم تیرے بندے کے پاس جا رہے ہیں، ہم کمزور بہت کمزور ہے، ہماری تو مدد فرما۔ اس میں سب آ گیا 2 جملوں کی دعا۔ تو گویا ہم ہوتے اللہ پر ہی نظر ہماری پڑتی رہے گی، اور اللہ پر نظر ہوئی تو اللہ کے غیر پر سے نظر ہٹنا شروع ہو جائے گی، تو یہ تو بہت بڑا ہمارا اپنا ایمان کو ملے گا۔ تو اس حساب سے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے، پھر بہت ہی اپنے آپ کو آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے دل میں ذکر کرتے ہوئے جس گھر کو ہم کو جانا ہے 5-7 منٹ جلدی وہاں پہنچ جانا ہو، اور جس کی جو ذمہ داری استقبال والی بہن دروازے کے اندر کے حصے میں کھڑے رہتے ہو استقبال کی یہ ذمہ داری کے لیے کھڑے ہو جاویں، اور باقی بہنیں اور تعلیم کرنے والی بہنیں آگے ہو کر۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، آگے آپ لوگوں کو تو خوب کہا ہے، وہاں پہ اس پر پڑھ بھی گئی ہو کہ جو بھی ہماری تعلیم کا یعنی ذمہ داری ہے تو لاؤ میں اس پر 1 مرتبہ 2 مرتبہ ذرا نظر کر لوں، ذرا ٹھیک سے مجھے پڑھنا ہے، میں بگڑا ہوا پڑھوں تو مجمع کو اطمینان نہیں ہوگا، میں اس کو اچھی طریقے پر نظر کر لوں اور اچھی طریقے پر میں پڑھنے کی عادت بناؤں۔ اور آپ لوگوں کو سیکھنے کا جو حلقہ لگاتے ہیں اسی غرض سے ہے کہ فضائل صدقات کی یا فضائل اعمال کی تعلیم 10 منٹ کی جاوے آپ کے اپنے سیکھنے سکھانے میں، اور ایک باری ایک بہن پڑھے، باقی بہنیں ذرا اچھی طرح پر اس کو سنیں، دین کی بات کو سننا، اس کا سننے کا حق ادا کرنا۔ منڈی نیچے کیے ہوئے اگر سنے تو نیند آ جاوے، 4تھے آسمان پر چلے جاوے، یہاں بیٹھے ہوئے کہاں گھومنے چلے جاوے۔ تو ہم نے اس دین کی بات جو اس سے اونچی اور کوئی بات نہیں، اس کو ہلکا سمجھا،
اگر ہم اس کو بہت اہمیت دیتے تو کتنا کان کھڑے کرتے ہوئے کتنے متوجہ اور بہت ہی ہوش کے ساتھ سنتے. بہرحال اپنے خود ہی اپنے خود کو سمجھنے کی بات ہے. تو ہم یعنی تعلیم کرنے والی بہن اول سے ایک دو مرتبہ اس کی نظر کر لے میں، اور پھر جیسے میں نے ابھی کہا حدیث مبارکہ کو 2 سے 3 مرتبہ پڑھنا، ٹھہر کر پڑھنا اور صاف صاف پڑھنا، اور فائدہ کو 1 مرتبہ پڑھنا، اور پھر تھوڑا سا ایک حدیث مبارکہ کو پڑھا بہرے متوجہ ہے تو بہت مبارک، اور تو اللہ قبول فرما، اسی مطابق ہم سنیں. پھر دوسری مرتبہ آپ نے پڑھا، پھر تھوڑا سا گیپ اور بریک ہوا، پھر سے ہماری بہن ہمارے مجمع کو دیکھے. اگر بے خبری میں کوئی غفلت میں آ گئے ہیں تو پیار محبت کے ساتھ اس کو متوجہ کرے. تعلیم کرنے والا مرد ہو یا تعلیم کرنے والی بہن ہو، نیچے تعلیم ہی میں دیکھتے ہوئے تعلیم کریں، اور وہ کیا مجمع کھیلتا ہے، سوتا ہے، ادھر ادھر کو ہے، تو یہ تو تعلیم کی بے ادبی ہو گئی، اور اس کو پھر جو حاصل ہونا چاہیے نہیں ملے گا. تو ہمیں اپنے طور پر پیار محبت کے ساتھ ان کو ایک صحیح رہبری کرنے کی بنیاد پر متوجہ کریں. تو بہرحال اس طریقے پر تعلیم ہمیں کرنا، اور استقبال کرنے والی بہن 5-10 منٹ کے لیے ہم دیکھیں گے کہ 2 بجے کا وقت ہے اور 2:15 ہو رہے ہیں، اب کوئی بہن کی عمل ہے نہیں تو وہ بھی آ کر جڑ جاوے جی. اور پھر 6 سے 5 والی بہن اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. اور پھر بہنوں کو ہم اللہ کے راہ میں اپنے مردوں کو بھیجنے کے تعلق سے، اور اپنے خود بھی اپنے مردوں کے ساتھ 3 دن 10 دن کے لیے ان سے پوچھیں، اگر کوئی اپنی خوشی سے یعنی نام دیتے اس کو نام لکھ دے رہے. باقی بہنوں کو پوری مجمع کو اللہ کی میری بہنوں یعنی اپنے گھروں میں تعلیم کا عمل، تعلیم کے عمل کو، فضائل اعمال کی یہ تعلیم کو تو ضرور زندہ کرو. ایک آپ لوگ آدھا گھنٹے کے کرنا ہے، لیکن چلو بہت زیادہ لگتا ہے تو 10 منٹ سے شروع کرو، اور 2 مہینے تک 10 منٹ کیا، پھر 1 منٹ بڑھایا، پھر 2 مہینے تک 10 منٹ اور 11 منٹ کیا، پھر 1 منٹ بڑھایا. ہوتے ہوتے طبیعتیں اس پر آنے پر پڑے گی تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ کیا گھنٹہ بھی اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد اندر سے ایک جذبہ اور ایک اچھا ہمارا جذبہ بنے گا. اس حساب سے ہم کو اس عمل کو اور یہ ذمہ داری کو پوری فکر کے ساتھ، ذمہ داری کے احساس کے ساتھ یعنی ہمیں کرنا، کھوٹا نہیں لگانا، برا نہیں لگانا. بلکہ مجھے اس وقت یہ سوجا ہے کہ لائزہ کہہ رہی ہے کہ سری لیتے ہوئے چلا جا رہا جی، تو ہم لوگوں کو سنجیدگی سے کرنے کا کام ہے. اس حساب سے آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہر بہن، ہر جماعت اپنی جو مجمع ہے وہ اگر کم ہوئے، اور اسے سامنے ہمارا محلے کا مجمع زیادہ ہے، ہم بہت بھیڑ کرنا بھی نہیں چاہتے. اور آپ دیکھیں اس وجہ سے 2 مہینے پر گھر بدلتے ہوئے ہم چلتے ہیں. 2 مہینے پر گھر بدلتے ہوئے چلتے ہیں. ایک محلہ ہے، ایک ہی لائن میں 30 مکان ہیں، سامنے والی لائن میں 30 مکان ہیں. تو پہلے ابھی ہم نے یہ محلے کے یہ کنارے کا ایک گھر مانگا، اور تعلیم وہاں پر 2 مہینے کے لیے طے ہوئی. پھر بہنوں کو وہ دوسرے کنارے پر بہنیں جو ہے ان کو لمبا پڑتا ہے، اور وہ کوئی وجہ سے یعنی جڑ نہیں پا رہی، تو ہم دوسرے 2 مہینے کے بعد دوسرے مرتبہ جو ہم گھر لائیں گے وہ سامنے کے کنارے کے ایک گھر کو. تو 2 مہینے اس طریقے پر ہم تعلیم ہماری ان کے قریب لے جاویں گے، تاکہ وہ قریب ہونے پر وہ آسانی کے ساتھ جڑے، اور تعلیم میں جڑنے والی بنے گی تو گویا رغبت اللہ پاک پیدا فرماوے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجمع ہے تو یہ محلے میں یہ بہنوں میں دین کی رغبت ہے، اور اگر مجمع ہی نہیں ہے تو یہ دین سے بالکل بے رغبتی ہے، اور یہ تو بہت دکھ کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. ایک کام سے امت میں دین کی طلب پیدا کرنا ہے.
آج امت میں دین کی طلب میں کمی دکھ رہی ہے، تو اس کو ہم دھیرے دھیرے صحیح یہ کمی کو دور کر کے بڑھے اور رغبت پیدا ہو. رغبت پیدا ہوا تو دین کو سینے سے لگانا آسان ہوگا، دین کو زندگی میں جگہ دینا آسان ہوگا. تو یہ بہت آسان ایک راستہ، ایک ذریعہ ہے، سبب ہے کہ جس کو ہمیں بہت اہمیت دیتے ہوئے ایک فکر کے ساتھ پورا ہمارا سوچ بناتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتے ہوئے ہمیں اس کام کو کرنا ہے. چلتی کا نام گاڑی ہوئے حصہ نہیں کرنا، سرسری لیتے ہوئے نہیں کرنا. خوب اہمیت دیں گے تو اہتمام کے ساتھ کرنا بھی آسان ہوگا. خوب اہمیت دیں گے تو پھر یعنی وہی پہلے جو رہی اس کی فکر بھی اللہ پاک دے گا. خوب اہمیت دیں گے تو پھر جا کے اس کا نتیجہ بھی دکھے گا. تو اس حساب سے آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سب نیت ارادی کرو کہ ہمیں یہ کام اس کی ہم قدر کرنا ہے اور اللہ پاک سے اس کام میں بدل دیتے ہوئے چلنا ہے. اللہ ہم سب کو اس مبارک کام کی صحیح معنی میں قدردانی نصیب فرماوے. تاموت اس مبارک کام میں اخلاص اور استخلاص کے ساتھ استقامت نصیب فرماوے. استقامت اصل شکر ہے اور استقامت کی نعمت ملے گی. اصل شکر کرنے والے تب بنیں گے جب اس میں ہم پابندی سے چلنے پر پڑیں گے، تو اس سے ہمارا انشاءاللہ جمنا ہوگا اور آخر تک چلتے رہیں گے. اللہ ہم سب کے لیے آسان بات ہو. اب اپنے قریب بہنوں کو قریب کرتے ہوئے 3 دن کے لیے ہم ارادے کریں. 3 دن 2-3 مرتبہ لگائے ہیں، 10 دن کے لیے ارادے کریں. 10 دن بھی لگائے، 3 دن بھی لگائے تو لاؤ تھوڑا سا ترقی کرے، آگے بڑھے جی. تو چلنے کے لیے تو آپ اپنے طور پر اپنے خود دل پر لیں گے اور پھر اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو ایک ہمیں سمجھانا ہے، ان کی درخواست کرنی ہے، ادب و احترام کرتے ہوئے ان کو بھی ایک آمادہ کرنا ہے. ہمارا یہ کام میں زور زبر نہیں ہے اور عورت کو تو اپنے مرد کو زور زبر کسی قیمت پر نہیں کرنا ہے. اس کو اس طریقے پر سمجھانا، ترغیب دینا اور اللہ پاک سے دعا کرنا. تو اس طریقے پر آپ اپنے خود 3 دن کے، 10 دن کے اور 40 دن کے اور ماشاءاللہ بیرون کے بھی جماعتیں جاتی ہے تو آپ کے جذبات ماشاءاللہ بتاویں. پرچوں میں آپ لوگوں کے نام لکھ کر ہم کو بھیجیں.